الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ درباریوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اعلان کرنے والا بھیج دیں جو جمع کرے، آپ کے پاس لائے ہر ماہر جادوگر کو۔ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، معاوضہ کیا ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون نے کہا جی ہاں معاوضہ ہوگا، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ، ان آیات میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور ان کو توحید کی بات کی، یہ کہا لا اقول علی اللہ الا الحق، میں تو اللہ کے بارے میں سچی بات کروں گا، میں تمہارے پاس معجزہ دلیل لے کر آیا ہوں۔ پھر عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا، ہاتھ کھینچا پہلو سے تو وہ سفید سورج کی طرح چمکدار بن گیا۔ تو قوم جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا۔ فرعون یہ کہہ رہا تھا فماذا تأمرون، پھر کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آگے آج جو آیات تلاوت ہوئیں ان میں فرعونیوں نے فرعون کو ایک مشورہ دیا، فرعون نے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ہاتھ کھینچا تو وہ سفید چمکدار ہو گیا، تو اس سے وہ مرعوب ہو گئے، باوجود طاقت کے، باوجود مالداری کے، اس لیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو، اس عصا کو حقیقی سانپ بنا دیا اور ہاتھ کے اندر حقیقی روشنی ظاہر کر دی، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ جادو اور معجزے میں یہی فرق ہے کہ جادو میں آنکھوں میں دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی، اور جو معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بناتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، یہ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے، اس کو مرعوب کرتا ہے اور نبی کی عظمت اور شان کو ان کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ ڈیٹھ بن کر کفر کی وجہ سے پھر بھی انکار کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن معجزے کے اندر تاثیر ضرور ہے جس سے وہ اگلا مرعوب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا اور اسی طرح ہاتھ کھینچا جس سے معجزہ ظاہر ہوا تو وہ اس سے مرعوب ہو گئے۔ یہی فرعون جو اس کے سامنے بولتا تھا فوراً اس کو لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑتا اور سخت قسم کی جیل میں ڈالتا تھا۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام جس پر یہ پہلے سے غصے تھا کہ ہمارے قبطی کو مار دیا اور تلاش میں تھا اور انہوں نے قتل کا مشورہ بھی کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے سامنے کھڑے ہیں، 7 بھائی ہیں، لیکن اس کو اس طرح کے مشورے کی اور اس طرح کے فیصلے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی اور اس معجزے کی تاثیر، مرعوب تو ہو چکے تھے، اس وجہ سے وہ فی الوقت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ارجہ واخاہ، ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیں، وقت مانگیں ان سے، اور اسی دوران ارسل فی المدائن حاشرین، شہروں میں آپ بھیجیں ایسے آدمی کو جو لوگوں کو جمع کر کے لائے، اور یأتوک بکل ساحر علیم، ہر قسم کے جادوگروں کو لائے۔ تو انہوں نے پوری سلطنت کے اندر، مصر کے اندر
بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ مصر کے ارد گرد دوسرے جو اسکندریہ اور دوسرے علاقے تھے وہاں سے بھی انہوں نے جادوگر منگوا لیے، جس کے بارے میں سنا کہ یہ جادو میں مہارت رکھتا ہے اس کو اس نے بلایا، چاہے وہ مصر میں تھا یا مصر سے باہر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ آج کل جس طرح سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ حکومت کے اندر بڑے دخیل ہوتے ہیں اور حکومت ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت جادوگروں اور ساحروں کا بھی یہی معیار تھا، حکومت والے ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی بڑی اہمیت تھی، تو ان کو بلایا۔ ان کی تعداد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر فرمائے، 7,000 سے لے کر بلکہ 70 سے لے کر 3 لاکھ تک کی تعداد کا تذکرہ ہے۔ 3 لاکھ جادوگر، بعض میں 70 ہیں، بعض میں 10,000، 15,000، 20,000۔ تو اس میں اس کی جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ جس نے 70 کہا ہے وہ ایک علاقے کے جادوگروں کا تذکرہ کیا، جس نے 20,000 کہا ہے وہ ایک شہر کے جادوگروں کا اس نے تعداد کو ذکر کیا، اور جس نے 3 لاکھ کا ذکر کیا اس نے مجموعی تعداد جو جمع ہوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وجاء السحرۃ فرعون کے پاس آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ جادوگروں اور نبی کے درمیان یہ فرق ہے، جادوگر دنیا دار، ان کے کام کی بنیاد مال ہے، غرض ہے اور دنیا کی محبت ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب، اس پر دنیاوی معاوضہ، اس کا کوئی لالچ نہیں۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں یہ بات آئی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اس کا اجر کا میں سوال نہیں کرتا، اس کے معاوضے کا، اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور انہوں نے آتے ہی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی اس کا معاوضہ بھی ہوگا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ سب سے بڑا معاوضہ اس نے دیا ہے کہ تم مقربین میں ہو گئے۔ مقربین کا مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ فرعون کے مقربین وزراء اور مشیر تھے، گویا اس نے جادوگروں سے یہ کہا کہ جس طرح میرے خاص حکومت کے اندر کچھ ساحر اور جادوگر ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں، اگر تم غالب آ گئے تو میں سب کو اسی طرح بڑے عہدے پر فائز کر کے اپنا مقرب بناؤں گا اور بڑے بڑے عہدوں پر تمہیں رکھوں گا۔ اس لالچ پر پھر انہوں نے آگے پھر اپنا کردار دکھایا، اور یہ لوگ جو آئے تھے یہ اپنا ساز و سامان جو لے کر آئے جادوگر، لکھا ہے کہ وہ 300 اونٹوں پر سوار تھا، یعنی رسیاں اور ڈنڈے اور اپنے کرتب کے جو سامان تھے 300 اونٹوں پر سوار کر کے آئے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جن کے ہاتھ میں صرف ایک عصا تھا، اور یہ 2 آدمی ہے اور مقابلے میں 3 لاکھ آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں جو ظہور فرمایا وہ دیکھنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ہی راستے پر چلنے والوں کی خصوصی مدد فرماتا ہے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے جو دین پر چل رہا ہو تو بظاہر وہ مغلوب محسوس ہوتا ہے، وہ نادار محسوس ہوتا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کا کچھ نہیں بچے گا، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی دین کو تھام لے اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ضرور اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین۔ قالوا، درباریوں نے کہا ارجہ، ان کو مہلت دیں، واخا، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی،
وَأَرْسِلْ آپ بھیجیں فی المدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے لوگ، یأتوکا لائیں آپ کے پاس بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو، وجاء السحرۃ جادوگر اے فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ہمارے لیے اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے، قال نعم اس نے کہا ہاں جی ہاں، وانکم لمن المقربین اس وقت تم مقربین میں سے ہوگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت اور ارشاد کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مکمل زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں گھریلو معاملات یا بہر کے معاملات کی وجہ سے اپنے فضل سے وہ سب پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، اس سلسلے میں شریک ہونے والے تمام احباب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے نسلوں میں بھی قرآن کا عشق محبت نصیب فرما، قرآن کے ایک ایک لفظ ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔